اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی۔ یہ ہے 73ویں صورت، تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورتیں، یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے۔ قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے، حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا۔ تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو کے آ گئے۔ قیام اللیل کا نصاب یہ ہے، من قام رمضان ایمان۔ وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں ڈھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان کی۔ قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہو، راتوں کو جاگے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر کر رک کر قرآن پڑھتے جائیں۔ قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی، جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد، یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے، قرآن کے ساتھ۔ اس کے لیے قرآن یاد کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا، وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے۔ تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کرے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، وہ اقوام قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے۔ کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہو گیا۔ رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تبتل اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ نہیں۔ یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رہنا۔ رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی۔ یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر کیجیے۔ واہجرہم حجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، لٹھ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو، تاکہ بات کی جا سکے۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی،
وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے. وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے. مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیہ مَهِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب. یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہوئے. جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے، وہ پھسل رہی ہے ریت ادھر سے ادھر. یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل زمین. انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگو اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے. شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا. یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے. فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختی ہے. السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت، وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو. اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں، 2 آیتیں. یہ روایات ختم ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آرات کیوں ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی، لہذا علم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو. علم ان، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا. یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 یہ پابندی ختم ہو، جتنا کھڑا ہو سکے آسانی کے ساتھ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے. وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے. علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل.
وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل القلب، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں جبکہ معراج واقع ہوئی، قیام 5 نمازوں کا، اس کو قائم، یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل۔ رمضان کا معاملہ مستثنیٰ رکھ دیا، 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، یہاں قیام اللیل ہے۔ جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے، اینٹ ڈوٹا رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ عام رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا، وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے، لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسب الخزت بدل عزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے۔ لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم۔ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جو خیر بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، کس حال میں؟ ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس، وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ خیرن، اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے۔ بستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ آخری درس 16 فروری کو ہوا تھا سورۃ الطارق کا، اس طرح گویا کہ 2.5 ماہ کے قریب ہمارا وقفہ رہا ہے۔ مجھے اس کا بڑا شدید افسوس رہا کہ اگرچہ میں 14 اپریل اور 28 رمضان مبارک کو جب کراچی سے واپس آیا تھا تو میرا پختہ ارادہ تھا کہ 20 اپریل کو جو پہلا درس آئے گا پروگرام کے مطابق وہ میں ضرور دوں گا، اور وہ سورۃ الاعلیٰ کا تھا جس کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا اخبار میں بھی۔ مزید یہ بھی ارادہ تھا کہ 27 اپریل کو اگرچہ تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس مشاورت کا اجلاس ہوگا لیکن میں درس کا ناغہ نہیں کروں گا، لیکن وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ دونوں درس نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ میں کراچی سے بہت تکان لیے ہوئے آیا تھا، اس کے بعد مسلسل بخار رہا، طبیعت اتنی خراب رہی کہ میں بالکل تیاری نہیں کر پایا۔ اب آج بھی صورت یہ ہے کہ میں پھر 2 دن کے لیے کراچی میں نہایت شدید مصروفیت میری رہی، ویسے تو 3 دن کراچی میں بسر کیے ہیں، منگل بدھ اور جمعرات کو شام رات کو آیا ہوں، پھر وہاں سے ہلکا سا بخار لے آیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ ایک پھوڑا بھی نکلا ہوا ہے اس وقت، جہاں کمر بند بنتا ہے وہاں، جس کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف ہے، بخار ہے، 100 درجے بخار تھا بھی عصر کے بعد، لیکن بہرحال ارادہ کیا اور جو بھی آج دن میں مطالعہ کر سکا اپنے اطمینان کی حد تک کہ میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو کچھ 1 سے زائد آراء جن مقامات پر ہیں اس کے بارے میں اپنا ذہن آخری اور حتمی طور پر بنا لوں، تو مجھے اطمینان ہے الحمدللہ کہ میں نے اس حد تک تیاری مکمل کر لی ہے۔ باقی کس حد تک بیان کر سکوں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے۔ فَهُوَ الْمُوَفِّقُ وَالْمُسْتَعَانُ،
اسی سے امداد کی امید ہوتی ہے اور وہی توفیق دیتا ہے۔ جب اتنی بات تمہیداً ہو گئی ہے تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں، میرا ارادہ اب یہ ہے، اگرچہ ہوگا وہی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکے گا، لیکن ارادہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو میں نے ارادہ تو یہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو آڈیٹوریم اب اور تو باقی ہر طرح سے تیار ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے محاضرات اس سال کے اسی میں ہوئے، لیکن یہ کہ اس وقت بھی محسوس ہو گیا تھا، حالانکہ وہ مارچ کی ابتدائی تاریخیں تھیں، ان میں بھی حبس کی کیفیت اس آڈیٹوریم میں محسوس ہوئی، اس لیے کہ جب کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور وینٹیلیشن کا کوئی بندوبست وہاں ہے نہیں، اس لیے کہ وہ ڈیزائن ہوا ہے ایئر کنڈیشننگ کے لیے، تو اب یہ کسر وہاں ہے۔ جیسے ہی وہ کسر پوری ہو گئی اور ایئر کنڈیشننگ کا وہاں انتظام ہو گیا، اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ طے کیا ہے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ایک ہی مرحلے میں پورے اس ہال کی ایئر کنڈیشننگ کر لیں، تو ایک مرحلہ وار پروگرام بنایا ہے۔ تو جیسے ہی پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہوا تو میرا ارادہ یہ کہ کم سے کم 2 دن یہ درس ہوگا، یعنی ہفتہ اور اتوار، اور ہو سکتا ہے کہ میں 3 دن کر دوں، تاکہ یہ جو اب 14 جوڑے رہتے ہیں اس آخری پارے کی صورتوں کے، یہ میں چاہتا ہوں کہ 2-2.5 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائیں، مئی، جون اور جولائی کا نصف، اس لیے کہ پھر شاید میرا ایک بیرونی سفر کا پروگرام بن جائے، پھر ناغہ ہو جائے۔ تو میں نے یہ سارا تذکرہ آپ سے اس لیے کیا ہے کہ دعا کریں کہ وہ مرحلہ جو ہے ایئر کنڈیشننگ کا مرحلہ وہ بھی اس درجے میں ضرور طے ہو جائے، پورا ہو جائے کہ ہم وہاں پر آغاز کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ہمت دے کہ میں اپنے اس ارادے پر عمل کر سکوں کہ کم سے کم 2، ورنہ اگر ممکن ہوا تو 3 درس ہفتے میں دے کر چاہتا ہوں کہ بقیہ جو صورتیں ہیں اس آخری پارے کی ان کو میں جلد از جلد مکمل کر لوں۔ آپ بھی اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ اب آئیے سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس کے بارے میں، اس سے پہلے کہ ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں، چند بنیادی باتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیں۔ میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ مزمل کے بعد سے اور اختتام مصحف تک، سورۃ الناس تک، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ بالکل واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ویسے تو اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی صورت میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی آ جاتی ہیں، کہیں کہیں 3 صورتوں کے گروپ بھی ہیں، کہیں 4 صورتوں کے گروپ بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ سورہ مزمل کے بعد سے اور سورۃ الناس تک نمایاں طور پر، واضح طور پر یہ تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ان میں کوئی منفرد مزاج کی صورت نہیں ہے۔ یہ جو جوڑا ہے حسین و جمیل، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، اس میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کا جو معاملہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ سب سے نمایاں معاملہ تو ہے ایک حکم جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فذکر۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ فذکر کا لفظ جو ہے اس ڈور کے مشابہ ہے جس میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ اس لفظ میں در حقیقت یہ دونوں صورتیں پروئی ہوئی ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں آج ہم پڑھیں گے فذکر ان نفعت الذکریٰ، اور سورۃ الغاشیہ میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ یہ لفظ گویا کہ سب سے نمایاں قدر مشترک ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، خصوصاً حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیحین میں سے صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عیدین میں اور جمعے میں ان 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، پہلی رکعت میں عیدین میں بھی اور جمعے میں بھی سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، اور اس میں در حقیقت یہی بنیاد معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے ساتھ خطبے ہیں۔ عیدین کے ساتھ بھی خطبہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور جمعے سے پہلے خطبہ ہے، اور خطبے کا مقصد ہے تذکیر، یاد دہانی، تعلیم۔ وہ جو ایمانی حقائق ہیں اگر ان پر کچھ پردے پڑ گئے ہوں، کچھ گرد و غبار آ گیا ہو آئینہ قلب پر، ایمانی حقائق جو ہیں اتنے اجاگر نہ رہے ہوں آئینہ قلب میں، ان کو پھر نکھارا جائے، اجاگر کیا جائے، واضح کیا جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس پر سورہ قاف ختم ہوتی ہے،
حضور کو حکم دیا گیا اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے ان بنیادی حقائق کی اور علوم اور معارف کی جو قرآن مجید نے جن کی توثیق کی ہے، اگرچہ وہ فطرت انسانی میں ان کی اصل اور جڑ موجود ہے۔ بہرحال یہ جو خطبے ہیں ان کا اصل مقصد ہے تذکیر، اور ان دونوں صورتوں میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے نمایاں طور پر فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو حضور نے اسی مناسبت سے، معلوم ہوتا ہے واللہ عالم حضور کے انتخاب کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بنیاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور کا یہ انتخاب تھا جمعے کی نماز کے لیے اور عیدین کی نماز کے لیے، اور اس کی جو توجیہ بہت ہی نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں فذکر کا لفظ جو آیا ہے تذکیر، اور ان دونوں نمازوں ہی میں خطبے ہیں اور خطبوں کا مقصد تذکیر ہے۔ اس کے علاوہ لفظی طور پر ایک اور مناسبت جو ہے جو بہت نمایاں ہے، سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا یصلی النار الکبریٰ، آگ کے ساتھ کبریٰ، سب سے بڑی آگ میں وہ جھونکا جائے گا، داخل ہوگا سب سے بڑی آگ میں، اور اسی کی مناسبت سے سورۃ الغاشیہ میں آیا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، سب سے بڑا عذاب۔ وجہ کیا ہے یہاں پہ آگ کے لیے کبریٰ کا لفظ کیوں آیا اور سورۃ الغاشیہ میں عذاب کے ساتھ اکبر کی صفت کیوں آئی؟ حالانکہ یہ دونوں ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے، اکبر مذکر ہے، کبریٰ مؤنث ہے، نار چونکہ مؤنث ہے تو کبریٰ کا لفظ آیا ہے، عذاب کا لفظ مذکر ہے تو اکبر آیا ہے، ایک ہی لفظ ہے اصل میں، یہ دو جدا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا سبب کیا ہے یہ تو میں دوران درس انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، لیکن اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اس نسبت کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ دو پہلو ایسے ہیں کہ جن میں سورۃ الاعلیٰ میں ایک مضمون آیا ہے اجمال کے ساتھ اور سورۃ الغاشیہ میں اسی کی تفصیل ہے۔ مثلاً یہ کہ الذی خلق فسویٰ، یہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری ہی آیت ہے شروع میں سورۃ الاعلیٰ کے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ۔ اب اس کی شرح ہے جو آخری صورت میں آپ کو ملے گی، اور وہاں پر چار نمایاں چیزوں کی طرف اللہ کی تخلیق میں جو چار بہت نمایاں چیزیں تھیں اہل عرب کے لیے ان کی طرف اشارہ کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چاروں آیات در حقیقت یہ جو اجمالاً آیا ہے معاملہ الذی خلق فسویٰ اس کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مضمون آئے گا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی، اس کی بھی تفصیل آپ کو ملے گی، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے وہاں قرۃ اعین کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، ان کی تفصیل اگلی صورت میں آ جائے گی۔ تو اجمال سورۃ الاعلیٰ میں، تفصیل دو اعتبارات سے سورۃ الغاشیہ میں، پھر یہ کہ ذکر کا لفظ مشترک اور عذاب کے ساتھ اکبر، النار الکبریٰ اور العذاب الاکبر، تو یہ تو چار مناسبتیں ہو گئیں، مشابہت ہو گئیں۔ ایک اعتبار سے اب نوٹ کر لیجئے کہ نسبت زوجیت میں جہاں مشابہت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دو فرد جو ہیں اس جوڑے کے وہ مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ حیوانات میں جو جوڑے ہیں تو نسل کا تسلسل جو ہے وہ ان کے ذریعے سے قائم ہے، نہ صرف مادہ کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے اور نہ صرف نر کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے، اس نسل کا جو تسلسل ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، بقائے نسل، یہ ان دونوں کے اتصال سے، دونوں کے اجتماع سے یہ حقیقت پوری ہوگی اور یہ مقصد حاصل ہوگا۔ یہ کمپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے زوجین کے مابین۔ وہ نسبت ان دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے ہے کہ سورۃ الاعلیٰ میں حکمت کا رنگ غالب ہے، نہایت بلند حکیمانہ فلسفیانہ مضامین اس سورۃ الاعلیٰ میں بیان ہوئے ہیں، جبکہ سورۃ الغاشیہ میں انذار اور تذکیر کا رنگ غالب ہے، وعظ و نصیحت اور خبردار کرنا، جو کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سورہ قاف سے، اس میں جو دو گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، ان میں مکیات کا اصل مضمون انذار ہے، انذار آخرت سے خبردار کرنا، وہ مضمون جو ہے نمایاں ہے سورہ غاشیہ میں۔ یہاں جو ہے سورۃ الاعلیٰ میں اس کا ذکر آئے گا صرف ایک مضمون کی اعتبار سے، اس کا اصل ارتکاز اس پر نہیں ہے،
نہایت اعلیٰ حکیمانہ فلسفیانہ مضامین ہیں جو سورۃ الاعلیٰ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ گویا کہ کمپلیمنٹری نسبت ہے کہ ایک میں حکمت اور فلسفے کے مضامین ہیں، ایک میں وعظ و نصیحت اور تذکیر و انذار اس کے مضامین ہیں۔ اب آگے چلیے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ سابقہ جوڑے کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے۔ اگرچہ جہاں تک میرا اندازہ ہے واللہ عالم، جو سابقہ جوڑا تھا ابھی میں نے مغرب کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کی ہے، والسماء ذات البروج سورۃ البروج، والسماء والطارق سورۃ الطارق، اس کے بعد یہ جوڑا آ رہا ہے، پہلا جوڑا وہ تھا۔ اس کا زمانہ نزول واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور ہے مکی، آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ کا مکی دور ہے، آغاز وحی کے بعد سے لے کر ہجرت تک، اس میں وہ زمانہ کہ جس میں رد و قدح بہت تیز ہو گئی تھی، بڑی شدت آ گئی تھی مخالفت میں، اس لیے کہ اس میں تعذیب المسلمین کا ذکر ہے، جیسے کہ سابقہ ایک تاریخی مرحلے پر جو اہل توحید تھے انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ الطارق کے آخر میں حضور سے کہا جا رہا ہے بڑی تاکید کے ساتھ، نبی جلدی نہ کیجئے، انہیں مہلت دیجئے، یہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں، ہم جب چاہیں گے انہیں پکڑ لیں گے، ان کی ہماری گرفت سے باہر جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ ذرا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ایک ہی آیت میں امہال کا لفظ بھی آیا، تمہیل کا لفظ بھی آیا، تو اے نبی مہلت دیجئے انہیں، ذرا آپ جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں، یا یہ خطاب حضور سے ہے براہ راست، یا حضور کی وساطت سے صحابہ کرام سے ہے، یہ تو اپنی جگہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورۃ الطارق کے درس میں، لیکن یہ کہ یہ تاکیدی حکم ہے کہ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، مہلت دیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتیں اسی دور سے متعلق ہو سکتی ہیں جبکہ مکے میں حالات جو ہیں، حضور کی مخالفت جو ہو رہی تھی اور معاندین کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام کی، اس میں شدت آ چکی تھی۔ جبکہ یہ جوڑا جو ہے جو سامنے آ رہا ہے اب سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کا، یہ محسوس ہوتا ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے۔ ان کا زمانہ نزول سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح سے مشابہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں میں ایک انٹرلاکنگ ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، جس پر سورۃ الطارق ختم ہوئی، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملات میں تدریج ہوتی ہے، اللہ کی حکمت جو ہے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ تدریجاً فیصلے کرتا ہے، تدریجاً اس کے فیصلوں کا ظہور ہوتا ہے، جیسے تخلیق ہے، تسویہ ہے، تقدیر ہے، ہدایت ہے، جو اہم ترین فلسفیانہ مضمون آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ یہ معاملات رفتہ رفتہ تدریجاً ظہور میں آتے ہیں، تو اے نبی یہ معاملہ بھی آپ کو ابھی دعوت دینی ہے، اتمام حجت کرنا ہے، پھر جب ثابت ہو جائے گا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اللہ انہیں نسیہ منسیہ بھی کر دے گا، لیکن فوری طور پر نہیں۔ جیسے کوئی پودا جو ہے آج اس کی سوئی نکلی، اس کی دو پتیاں نمایاں ہوئی، وقت لگے گا، وہ آم کا تناور درخت بھی بن جائے گا، ایک وقت آئے گا اس میں آم کا پھل بھی لگے گا، لیکن یہ کہ یہ سارے کام جو ہیں سہج سہج ہوتے ہیں، سہج پکے سو میٹھا ہو، اس میں تدریج ہے۔ تو یہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اب تمہیل باب تفعیل ہے، سبح بھی باب تفعیل ہے، سبح تسبیح سے بنا ہے، خلق فسوى تسویہ باب تفعیل ہے، اسی طریقے سے قدرہ تقدیر باب تفعیل ہے۔ تو یہ ایک مناسبت ہے سورۃ الطارق کے اختتامی آیات میں، اختتامی مضمون میں، اور یہ سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیات میں۔ اب اس جوڑے میں سے جو پہلا فرد ہے یعنی سورۃ الاعلیٰ، اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ایک بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ بہت قریب ہے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ اب 10 سورتوں کی صدر نشین ہے جو بعد میں آئیں گی۔ یہ 10 سورتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ خصوصی خطاب حضور کے ساتھ تدریجاً ایک جو اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا، اور وہ نقطہ عروج جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح ہے، خصوصی خطاب حضور سے۔ تو یہ 10 سورتیں جو یہاں سے شروع ہوئی ہیں، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، پھر سورۃ البلد، پھر سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، پھر سورۃ التین، اور پھر اقرأ باسم ربک الذی خلق سورہ علق۔ یہ 10 سورتوں کی صدر نشین پریزائڈنگ پوزیشن میں یہ سورۃ الاعلیٰ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اگر یاد ہو
کہ جو پچھلا گروپ تھا مکی صورتوں کا سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، ان میں سورہ قاف کی حیثیت وہی تھی، وہ صدر نشین صورت ہے ان تمام صورتوں میں۔ باقی 3 جوڑے ہیں، سورہ زاریات سورۃ الطور ایک جوڑا ہے، سورۃ النجم سورۃ القمر ایک جوڑا ہے، سورہ رحمان سورۃ الواقعہ ایک جوڑا ہے، لیکن یہ جو ہے ان تینوں جوڑوں کے اوپر گویا کہ کرسی صدارت پر متمکن ہے سورۃ قاف۔ بالکل یہی معاملہ ہے اگلی اب 10 صورتوں کے لیے جس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الاعلیٰ سے۔ یہ گویا کہ ایک انڈیکس بن جائے گا، اس کے ایک ایک مضمون۔ اب یہاں پہ آپ کو صرف ایک لفظ ملے گا ایک آیت میں، قد افلح من تزکا، اسی کی شرح آپ کو سورۃ الضحیٰ سورۃ الشمس میں ملے گی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پھر اس کی مزید شرح آپ کو ملے گی سورۃ اللیل میں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اسی طریقے سے یہاں ایک آیت آئے گی، سَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ اب یہی تیسیر جو ہے اب سورۃ اللیل میں آپ نے دیکھا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اور پھر سورۃ الانشراح میں إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو مضامین کی بڑی گہری مناسبت ہے سورۃ الاعلیٰ سے لے کر اور سورۃ العلق تک، اور سورۃ الاعلیٰ کی حیثیت جو ہے ان میں گویا کہ صدر نشین کی ہے۔ ان 10 صورتوں کے جھرمٹ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ گویا کہ کرسی صدارت پر متمکن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص محبت تھی، چنانچہ مسند احمد میں یہ روایت حضرت علی سے موجود ہے، ان کا قول موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت تھی۔ ویسے تو حضور کے لیے تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ بہت ہی محبوب تھا، بہت ہی آپ کو شدت تھی محبت میں قرآن مجید کے ساتھ، وہی تو در حقیقت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے لیے جو ہے قلب کی راحت، اس کا سارا سامان تو اسی قرآن میں ہے۔ لیکن یہ کہ بعض مقامات سے خصوصی مناسبت، بعض صورتوں سے خصوصی محبت، خصوصی تعلق خاطر یہ ثابت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ جو مسند احمد میں موجود ہے رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجموعہ مرتب کیا ہے اس میں ہے کہ حضور کو اس صورت سے خصوصی محبت ہے۔ اب اس کا ایک مظہر ہے جو میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو دونوں صورتوں کے جوڑے کی شکل میں پڑھنے کا معاملہ ہے وہ ہے عیدین اور جمعے کی نمازوں میں۔ خاص طور پر اس صورت کا معاملہ یہ ہے کہ حضور وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی صورت پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ ہمیں 2 مختلف روایات ملتی ہیں، ایک تو حضرت ابی بن کعب سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے، اور اسی طرح اسی کے مشابہ ایک آیت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ان 2 روایتوں کا حاصل تو یہ ہے کہ حضور وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن ایک دوسری روایت ملتی ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہ بات شاید بہت سے حضرات کے لیے نئی ہو جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پہلی روایت کا تو چونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اہل حدیث حضرات کا اس پر تعامل ہے، وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص، یہ ان کے معمولات میں سے ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہے اتنی عام نہیں ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص اور معوذتین، 3 صورتوں کو آپ جمع کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں ایک ذاتی سا ذوق ہے جس کی بنا پر جب سے یہ حدیث میری نگاہ سے گزری ہے تو میں جب بھی اس پر عمل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں بھی 3 صورتیں جمع کرتا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بہرحال یہ تو ایک معلوماتی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن اہم بات یہی ہے
کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اس سورہ مبارکہ سے واقعتاً ایک خصوصی لگاؤ تھا کہ وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں بالاتفاق حضور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پاک رکھو اپنے اس رب کے نام کو جو بہت سب سے بلند و بالا ہے۔ پاک رکھو اپنے رب کے نام کو، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے وہ میں بعد بیان کروں گا۔ یا پاکی بولو اپنے رب کے نام کی، وہ رب کے جو اعلیٰ ہے، الاعلیٰ، جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اب اس میں جو یہ تین الفاظ آئے ہیں، تسبیح کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں اس میں رب کیوں کہا گیا؟ اور تسبیح کا ذکر جہاں بھی آیا ہے اللہ کے لیے قرآن مجید میں، اس کے مختلف اسالیب کیا ہیں؟ یہ منفرد مقام ہے جہاں تسبیح جو ہے اللہ کی نہیں، اللہ کے نام کی تسبیح کا ذکر ہو رہا ہے، یہ منفرد مقام ہے۔ پھر یہ کہ الاعلیٰ کس اعتبار سے کہا گیا، یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تسبیح کے بارے میں تو بارہا چونکہ المسبحات ہم پڑھ چکے ہیں اور بڑی تفصیل سے ان پر بیان ہو چکا ہے، تو صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ تسبیح جو ہے سبح یسبح سے یہ باب تفعیل ہے، اور سبح کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی شے تیزی سے حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ پانی کی سطح پر تیزی کے ساتھ ایک پیراک جب تیرتا ہے تو وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، پانی میں ڈوبتا نہیں، پانی کی سطح پر اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ سرعت سے حرکت اور سطح کو برقرار رکھنا۔ اسی طریقے سے آج کا جو سارا ہمارا یہ نظام ہے، یہ جیٹ کا انجن جب سے ایجاد ہوا ہے، جیٹ انجن، یہ کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ فضا میں کوئی شے جا رہی ہے اور اپنی وہ سطح کو سطح کو برقرار رکھتی ہے۔ چنانچہ یہی لفظ آیا ہے اجرام سماویہ کے لیے، کل فی فلک یسبحون، سبح یسبح، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، جو بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدار معین ہو گیا ہے، بڑی تیزی سے گردش میں ہے لیکن اپنی سطح پر برقرار ہیں، اپنے مدار سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ سبح یسبح کے معنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رہنا۔ یہ گویا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے، خود یہ کام کرنا۔ اسی سے تسبیح جو ہے باب تفعیل میں یہ فعل متعدی بن گیا، کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، کسی شے کو نیچے نہ گرنے دینا، یہ اس کی تسبیح ہوگی۔ اس شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، یہ ہے تسبیح کے لفظی معنی۔ اب اللہ کی تسبیح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو شان رفیع ہے، جس کو یہاں الاعلیٰ سے کہا گیا، بلند و برتر شان، اس کی شان کو کسی اعتبار سے گھٹایا نہ جائے، کسی اعتبار سے اسے مخلوقات سے مشابہ نہ قرار دے دیا جائے۔ یہی شرک ہے، اللہ کو کسی بھی پہلو سے مخلوق کے مشابہ قرار دینا، یا مخلوق میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ہمسر بنا دینا۔ ایک میں ہے اوپر سے نیچے اللہ کو لایا جا رہا ہے، اور ایک میں مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے۔ شرک کی یہی دو صورتیں ممکن ہیں، لیکن یہاں پر لفظ تسبیح کے حوالے سے سمجھیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ ہو جائے کہ جو اس کے شایان شان نہ ہو، جو اس کی شان رفیع سے مناسبت نہ رکھتی۔ اب اس کو جب ہم آسان مفہوم میں بیان کریں گے تو اب یہ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ تسبیح کے معنی ہوں گے اس حقیقت کا ادراک، اعتراف، اعلان کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کسی پہلو سے کوئی کوتاہی نہیں۔ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے اعلیٰ ہے، منزہ ہے، ارفع ہے۔ یہ تصور ہے تسبیح کا، یہ تنزیہی تصور ہے، یعنی سلبی تصور ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اس کی صفات میں کہیں کوئی نقص کا پہلو نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی عدم تکمیل کی شکل نہیں۔ جب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں یہ تسبیح ہے، اور اس کی کمپلیمنٹری، یہ لفظ چونکہ آج میں نے بیان کیا نسبت زوجیت میں کہ کمپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے، جو کمپلیمنٹری اینگلز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کمپلیمنٹری کانسیپٹ اس کا کیا ہے؟ تحمید،
فسبح بحمد ربک، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح و تحمید میں فرق اتنا ہی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن ایک مثبت انداز ہے، ایک منفی انداز ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر ضعف سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے۔ اللہ ایک ہستی کامل ہے، اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، اس کا اختیار کامل، اس کی حکمت کامل۔ یہ ہے مدح، یہ ہے حمد۔ تو حمد اور تسبیح در حقیقت اس سے یوں سمجھیے کہ ہماری جو معرفت رب ہے بس اس کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ کی ذات کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے۔ العجز عن درک الذات ادراک والبحث عن کنہ الذات اشراک۔ اب ہمارا سارا تصور ہے اللہ کی صفات کے حوالے سے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ ان اسماء و صفات کے معاملے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ دو پہلو ہمارے سامنے رہیں، کوئی نقص کا، عیب کا، ضعف کا، احتیاج کا پہلو نہیں ہے اللہ کے۔ اس کی ہستی کامل ہے، اس کی قدرت کامل، اس کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس کا اختیار کامل۔ ایک ہی بات کو کہنے کے دو اسلوب ہیں، ایک کو آپ کہیں گے تسبیح، ایک کو کہیں گے تحمید۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ۔ یہاں پہ میزان سے مراد جو ہے میزان معرفت ہے۔ اگر ایک آدمی کو واقعتاً شعور اور ادراک حاصل ہو جائے تسبیح کا کہ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، تو اللہ کی معرفت آدھی ہو گئی۔ اور باقی آدھی کیا ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی ذات میں تمام کمالات بتمام و کمال موجود ہیں، یہ اس کی حمد ہے۔ تو التسبیح نصف المیزان، اگر سبحان اللہ، اگر یہ الفاظ کسی کے زبان سے نکلتے ہیں، یہ ایسے ہی صرف پیرٹ لائک ریپیٹ نہ کیے جا رہے ہوں، وہ بھی فائدہ ہے، ثواب تو ملے گا، ذکر تو کر رہا ہے انسان، لیکن اگر اس کے گہرے شعور سے، اور یوں کہیے کہ شعور کی گہرائی سے اگر یہ لفظ نکل رہا ہے سبحان اللہ، تو یہ کلمہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کلمتان حبیبتان، بخاری شریف کی آخری روایت ہے یہ۔ اسی پر جب ختم بخاری کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے مدارس میں، دینی مدارس میں، تو جو بھی کوئی بزرگ آتے ہیں وہ پھر اس حدیث کا درس دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ ختم بخاری کی ایک محفل ہوتی ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے جو ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بھاری نہیں ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن اللہ کی میزان میں ان کا وزن بہت ہے۔ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ، تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آدھی میزان تو اس سے پر ہو گئی، پلڑا جو ہے آدھا اس سے پر ہو گیا، اور بقیہ آدھا جو ہے والحمد للہ تملؤہ، اس سے وہ پورا جو ہے میزان معرفت رب مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہوا لفظ تسبیح کے حوالے سے چند باتیں جو بار بار بیان ہوئی ہیں، پھر ان کا اعادہ کر دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ منفرد مقام ہے، اس لیے کہ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں اس طور سے بھی آتا ہے کہ بغیر صلے کے، کوئی با لام کوئی شے نہیں۔ جیسے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی تسبیح ہو کی ضمیر جو ہے وہ ملحق آ رہی ہے، نہ بے درمیان میں ہے با، نہ لام درمیان میں ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے، اس میں تو لازماً اس کا مطلب ہے تسبیح اللہ کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک اسلوب وہ ہے جو 5 صورتیں ہیں المسبحات، ان میں 6 مرتبہ اسلوب آیا ہے، سبح للہ یسبح للہ، 3 مرتبہ سبح للہ آیا ہے، یہ آغاز میں آیا ہے سورہ حدید اور سورہ حشر اور سورہ صف کے، 3 مرتبہ یسبح للہ آیا ہے، 1 مرتبہ سورہ حشر کے اختتام پر اور 2 مرتبہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے آغاز میں۔ تو یہاں پہ لام حرف جار جو ہے اس سے تعدیہ ہوا ہے، فعل متعدی بنایا گیا ہے صلے کے ساتھ، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہاں بھی بات واضح ہو گئی کہ تسبیح جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی ہے۔ ایک 3 جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں، حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جب یہ صورت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ در حقیقت اسی حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں سجدے میں۔ اور سورہ واقعہ میں آیت آئی ہے 2 مرتبہ، فسبح باسم ربک العظیم، اور اسی پہ سورہ حاقہ ختم ہوئی ہے، فسبح باسم ربک العظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، فسبح باسم ربک العظیم۔ لیکن یہاں بھی اسم کا لفظ تو آیا ہے، براہ راست نہیں آیا، بلکہ با درمیان میں ہے، فسبح باسم ربک العظیم۔ یہاں بھی ثابت ہو گیا تسبیح اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کے نام کی نہیں۔ یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مجید میں جس میں کوئی نہ با ہے، نہ لام ہے، نہ براہ راست جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے، بلکہ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی، یعنی پاک کرو اپنے رب کے نام کو، پاکی بولو اپنے رب کے نام کی۔ یہ ہے جس سے کہ ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلوب کا فرق کیوں ہے۔ اس پر ایک رائے تو یہ ہے کہ در حقیقت یہاں پہ اسم کا لفظ جو ہے یہ زائد ہے، مراد اصل میں ذات رب ہے۔ اسم اور مسمى باہم ایسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ چاہے آپ مسمى کا ذکر کریں چاہے اسم کا ذکر کریں، بات ہی ایک ہے۔ تو اس میں تو پھر کوئی اشکال نہیں رہتا، گویا کہ جو بات بغیر کسی صلے کے کہی گئی، فسبح ہو اس کی تسبیح کرو، یا سبح للہ ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہا اگر سبح اسم ربک الاعلی کہہ دیا گیا۔ لیکن یہ بات کو دل کو جچتی نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ایک اسلوب بدلا ہے تو اس کا کوئی مفہوم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ یہاں پہ مراد نام کی تسبیح ہے، نام کو پاک رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن مجید میں جو دوسرا مقام ملے گا وہ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو اللہ کے ہیں تمام اچھے نام، تو پکارو اس کو انہی ناموں کے ذریعے سے، اور دفع کرو، چھوڑ دو، اعراض کرو ان سے جو اس کے ناموں میں الحاد کر رہے ہیں، یقیناً انہیں بدلہ ملے گا اپنے اعمال کا۔ تو ناموں میں الحاد سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو میں نے جو عرض کی تھی اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ اللہ کے ساتھ جو بھی رابطہ قلبی اور ذہنی ہے، خاص طور پر ذہنی رابطہ، وہ اللہ کے اسماء کے حوالے سے، باقی ہم اللہ کی ذات کو تو جانتے نہیں۔ اسماء اور صفات کو کہنے میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ 2 الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک اسم ہے ایک صفت ہے، لیکن حقیقت میں تو ایک ہی ہے۔ رحیم صفت ہے، الرحیم نام ہے، اس میں فرق کیا ہوا؟ قدیر صفت ہے، القدیر القادر یہ اللہ کا نام ہے۔ تو الف لام جب لگ گیا تو وہ معرفہ بن گیا، وہ اللہ کا نام ہو گیا، جب بغیر الف لام کے اور تنوین کے ساتھ ہے وہ صفت ہے۔ اسی لیے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں ان دونوں الفاظ کو جمع کر دیا گیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔ اس لیے در حقیقت اللہ کی پاکی کرنا یا پاکی بولنا، در حقیقت اس کے ناموں ہی کو پاک رکھنا جو ہے، یہی تو اس کا اصل مفہوم ہے۔ باقی ہم اس کی ذات کے بارے میں تو کچھ جان ہی نہیں سکتے۔ اس اعتبار سے اس مفہوم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس آیہ مبارکہ میں سبح اسم ربک الاعلی، اس سے اہمیت سامنے آئی اللہ کے اسماء کی۔ اچھا، اسماء کے ساتھ کوئی غلط تصور ملحق کر لینے کے کیا کیا صورتیں ہیں جس کو الحاد کہا گیا، الحاد فی الاسماء۔ الحاد جو ہے لحد سے بنا ہے، لحد کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھ یا کجی۔ چنانچہ ایک قبر تو ہوتی ہے نا سیدھی، جو براہ راست جو ہے اوپر سے نیچے جو ہے جا رہی ہے، اس میں بغلی قبر نہیں ہے، بغلی قبر میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کچھ دور جو ہے وہ سیدھی نیچے گئی، اس کے بعد ایک سائیڈ کے اوپر مڑ کر، اور اصل قبر جو ہے وہ اس کو لحد کہتے ہیں، لحد وہی ہے۔
عام قبر جو ہے وہ قبر ہے، اسے لحد نہیں کہیں گے. لحد اس قبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بغلی قبر بنتی ہے اور اس کے اندر ایک کجی آتی ہے. الحاد کے معنی ہے کسی شے میں کجی پیدا کرنا. اللہ کے ناموں میں کجی کس اعتبار سے؟ نمبر ایک یہ کہ جو نام اللہ کے شایان شان نہ ہو وہ نام خود رکھ دینا اور اس سے اس کو پکارنا. اور اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ چاہے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں تمام صفات کمال تمام و کمال موجود ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اللہ کے نام ہم وہی شمار کریں گے جو قرآن یا حدیث میں آئے. ہم اپنی طرف سے اچھا نام بھی رکھنا چاہیں یہ احتیاط کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسی کو کہتے ہیں توقیفی امور، وہ معاملات کے جو حضور کے بتانے پر موقوف ہیں. ہمارا اپنا اجتہاد جو ہے اس میں کوئی کام نہیں کرے گا، ہماری اپنی استدلال اور استنباط جو ہے اس سے ہم کام نہیں لیں گے، بلکہ جو موقوف ہے حضور کے بتانے پر یا قرآن مجید میں اللہ کے بتانے پر. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے تعین کے ساتھ اسماء صرف وہ بیان کیے جانے چاہیے کہ جن اسماء کا ذکر قرآن اور یا حدیث میں موجود ہے. وہ 99 ناموں کی احادیث ہے، اگرچہ 2 حدیثوں میں کچھ فرق ہے ناموں کا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کو ہم مانیں گے. لیکن اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چاہے اپنی امکانی حد تک اللہ کی شان رفیع اور بلند شان کو ملحوظ رکھیں، لیکن یہ کہ ہمارے اپنے تصور کا کوئی نقص اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے اسماء یا صفات ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہیں. رحیم، ایک انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے، رحمت کی صفت اس میں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے علیم، اللہ کی صفت بھی ہے، العلیم اس کا نام ہے، لیکن بندے بھی تو صاحب علم ہوتے ہیں، بلکہ ہم لفظ علامہ بھی استعمال کرتے ہیں، بہت بڑا علم رکھنے والا. لیکن ہمیشہ ذہن میں مستحضر رہے کہ یہ لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اس کی شان کچھ اور ہے، اور یہی لفظ جب بندوں پر اس کا اطلاق ہوگا یا مخلوق پر اس کا مفہوم بالکل مختلف. اللہ علیم ہے بئی معنی کہ اس کا علم کامل، ما کان وما یکون، اس کا علم مطلق ہے، اس میں کوئی حدود نہیں ہے، نہ پیدا کنار. نمبر 2 اس کا علم ذاتی ہے، کسی اور سے اس کو نہیں ملا ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کا یہ علم قدیم ہے، جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کا علم قدیم ہے. اور مخلوق کے لیے جب لفظ آئے گا تو 3 صفات، 3 اس کی شرائط جو ہیں اس کے بالمقابل. مخلوق کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، اس کا علم محدود ہے، اگرچہ ہم نہیں ناپ سکتے اس کی حدود کو معاذ اللہ. فرشتے کے علم کو ہم کیا ناپیں گے؟ نبی انبیاء کے علم کی حدود ہم کہاں معین کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد ہم کہاں معین کریں گے؟ لیکن اصولاً یہ ماننا ہوگا کہ علم محدود ہے. مخلوقات میں سے کسی کا علم جو ہے لا محدود نہیں ہو سکتا. اگر یہ تصور ہے تو شرک ہو گیا. پھر اللہ کے صفت علم یا اللہ کے العلیم کا جو نام ہے اس کا گویا کہ آپ نے اس کو گرا دیا. اس کا تصور جو ہے وہ نہیں رہا جو اللہ کے لیے اس نام کا ہونا چاہیے. اسی طرح کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، نہ وجود ذاتی نہ صفت ذاتی. اللہ ہی نے علم دیا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ